الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے متعلق حدیث نمبر 33 بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا طاعون کے سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو، پھر وہ اپنے ہی شہر میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید میں باقی رہے، وہیں رہے، باہر نہ جائے، اور یہ یقین رکھے کہ اس کو اتنی ہی مصیبت لاحق ہو سکتی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، تو اس بندے کو ایک شہید کے برابر اجر ملے گا۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ پہلی بات جو اس حدیث پاک میں ہے وہ ہے طاعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ طاعون کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب دیا کہ وہ ایک عذاب ہے جو اللہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، لیکن یہ بیماری مومنین کے لیے رحمت ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ طاعون کیا ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہے جس کی تشریح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کی ہے۔ طاعون یہ جسم سے نکلنے والی یا جسم میں نکلنے والی گلٹیاں ہیں جو بغلوں، کوہنیوں، ہاتھوں، انگلیوں اور سارے بدن میں سخت درد اور سوجن اور جلن کے ساتھ نکلتی ہیں، اور جس حصے کو متاثر کرتی ہے وہ حصہ سیاہ ہو جاتا ہے یا سرخ ہو جاتا ہے یا سبز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طبیعت میں گھبراہٹ اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہے جو پچھلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب اس زمانے میں اس کی الگ الگ شکلیں پیدا ہوئی ہیں۔ بسا اوقات طاعون ایک محض وبائی بیماری کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی بیماری ہو جو وبائی ہو، جس سے کثرت اموات ہوتی ہے، جس سے لوگ زیادہ مرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاعون کہتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بھی شریعت کے اندر گائیڈنس موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ اسلام ہیز دا کمپلیٹ سسٹم آف لائف۔ اسلام جو اپنے اندر مکمل نظام حیات رکھتا ہے، دیٹ گائیڈس اٹس فالوورس ان ایوری آسپیکٹ آف لائف اینڈ ڈز ناٹ لیو دیم وداؤٹ اینی کائنڈ آف گائیڈنس۔ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کے لیے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے، کہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا بغیر رہنمائی کے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، دس از دا بیوٹی آف اسلام۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ کسی میدان میں اپنے ماننے والوں کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ طاعون جو وبائی بیماری ہے یا دوسری بیماریاں وبائی ہے، تو اس میں بھی ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو بھی شریعت نے بیان کیا، اس کو بھی اسلام کے اندر بیان کیا گیا کہ ہمارا کیا اس وقت ہمارا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر بیان کیا کہ جس بندے کو بھی وبائی بیماری لاحق ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس وبائی بیماری کو لے کر کہیں اور نہ جائے، بلکہ اپنے ہی شہر میں رہے اور صبر کرتا رہے، اللہ سے ثواب کی امید لگائے بیٹھے، اور یہ عقیدہ بھی رکھے کہ جو بھی چیز لاحق ہوگی وہ اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے اتنا ہی لاحق ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقین جب بندہ رکھے گا تو اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شہید کے برابر اس کو اجر ملے گا۔
اب شہید کا اجر کیا ہے؟ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ شہید کا اجر کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. وہ انبیاء کا درجہ وہ دوسرا ہے، ان سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو شہادت کا درجہ ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کے بہت فضائل آئے ہیں. جیسے کہ ہم بارہا احادیث میں پڑھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ یہ بات بیان فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جاؤں، اللہ کی راہ میں جنگ کروں، میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں. یعنی اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا صحابہ کے سامنے ظاہر کی. یہ تو شہید کا اجر ہے. تو اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جو شہید کا اجر ہے اس کے برابر اجر اس شخص کو ملے گا جو بیماری میں لاحق ہو، اس کے باوجود صبر کرے، اللہ پر یقین رکھے اور اپنے گاؤں چھوڑ کر نہ جائے. اب گاؤں چھوڑ کر کیوں نہ جائے؟ یہاں پر یہ کیوں قید لگائی جا رہی ہے؟ یہاں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہو سکتی ہے، یہ ہم فیل کر سکتے ہیں، گویا اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کہیں اور جائے گا تو بیماری وہاں پھیلے گی. یہ بات معلوم ہو رہی ہے. ایک اور حدیث ہے جو اس کی تائید کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فر من المظلوم کما تفر من الاسد، کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. تو یہاں پر بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بیماری دوسروں کو لگتی ہے، انفیکشس ڈیسیز ہم کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کو بیماری لگ جاتی ہے ایک کی وجہ سے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. لیکن دو احادیث اور ہیں جو ان دو احادیث کی کاٹ کر رہی ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے. جیسے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہوتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، اور بدشگونی اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ بات یہاں پر بیان کی گئی. ایک طرف سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے. دوسری حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، اس طرح کی متعدی کوئی چیز نہیں ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس میں ہم تطبیق کیسے دیں گے؟ تو شارحین حدیث نے بہت ہی اچھی اس میں تطبیق دی ہے. وہ اس طرح کہ سب سے پہلی بات جو یہ بتائی گئی ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ نے جتنا مقدر کیا اتنا ہوگا. تو یہ ہے عقیدہ، یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے. دوسری بات جو کہی گئی، جس کو بیماری لاحق ہو اس سے احتیاط کرو، اس سے دور رہو. تو یہ ہے احتیاط. ایک طرف ہے اعتقاد، ایک طرف ہے احتیاط. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. عقیدہ اس بات کا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مطلب جتنا ہمارے مقدر میں مصیبت پہنچنا ہے اتنی ہی مصیبت پہنچے گی. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ہرگز ہم کو کوئی مصیبت پریشانی نہیں پہنچے گی، مگر اتنی ہی پہنچے گی جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ التوبہ کی آیت ہے. تو آج ہمارے پاس کلیئر ہو گیا کہ جو دو حدیث ہمیں بظاہر ایسے معلوم ہو رہی تھی کہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن ٹکراؤ کوئی نہیں ہے. ایک طرف اعتقاد کہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے، اور دوسری طرف احتیاط بھی ہم برتیں، یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے. تو جب یہ ہمارے سامنے فارمولہ ہوگا تو پھر اس حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور جو اس باب سے تعلق رکھنے والی چیز وہ یہی ہے صابرن، کہ جو بندہ صبر کرتے ہوئے ان چیزوں کو جھیلے گا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے بھلائیاں ہیں، اس کے لیے شہید کا اجر ہے. تو آج اسی بات پر ہم اپنے خلاصے کا درس حدیث کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.